نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل قول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے یا رمضان المبارک کی تمہید ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمہید اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ جو دو مہینے ہیں یہ دونوں بابرکت مہینے ہیں۔ جیسے ہی رجب المرجب شروع ہوا کرتا تھا تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، دونوں مہینوں کے اندر برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ان دونوں مہینوں میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے چینی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ شعبان المعظم میں آنے والی جو درمیان والی رات ہے، شعبان المعظم کی نصف رات، 15ویں شعبان المعظم، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں، فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کا قیام کرو اور شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کے دن کا روزہ رکھو۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری روایات کے اندر اس رات کی فضیلتیں ملتی ہیں، اس رات کے فضائل ملتے ہیں۔ ابھی آج کے دور کے اندر اس رات کے بارے میں بہت سارے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس رات کی جتنی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد تک بیان فرمائی ہیں، ہمیں بھی اسی حد تک اس رات کی فضیلتوں کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی بندہ اس رات کے قیام نہیں کرتا اور شعبان المعظم کے دن کا روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ بھائی آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اس رات کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس رات کے قیام کا جو درجہ ہے شریعت کے اندر، وہ ایک مستحب قسم کا درجہ ہے۔ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس رات کا بالکل سرے سے انکار کر دیں کہ بھائی اس رات کے بارے میں کسی بھی صحیح حدیث سے اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں جن سے اس رات کی فضیلت مروی ہے،
اور محدثین کا اصول ہے، علم حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، اس ضعیف حدیث کے اور بھی کافی سارے راوی ہیں، اور وہ حدیث اسی فضیلت کے باب کے اندر، اسی باب کے اندر بیان ہوئی ہے کافی جگہوں پر، تو وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت برحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جتنے لوگوں کی جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ کافی بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا اس وقت مدینہ شریف کے اندر، قبیلہ بنو کلب کافی بڑا ریوڑ تھا۔ فرمایا کہ ان بکریوں کے ریوڑ کے اندر جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کی مقدار کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات کے اندر۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں ہمارے پچھلے پورے سال کے رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں۔ پورا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال کے جو نامہ اعمال ہیں، اگلے سال کتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے، کتنے لوگوں کا جتنا رزق مقرر ہے، جتنے لوگوں کا کتنا وقت مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، پھر اسی کے تحت وہ پورا سال اسی طرح وہ سر انجام دیتے ہیں فرشتے۔ پھر اسی طرح شب برات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر پورے پچھلے سال کے رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی رات ہمارا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا۔ ہمارا جو اعمال ہیں، ہم نے پورے سال کے اندر جتنی نیکیاں کی ہیں، جتنے گناہ کیے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارا جائے، تاکہ ہمارے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ ہم عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ اس حالت میں ہمارا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، پھر اگلا سال آئے پھر بھی ہم اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں۔ جب رجسٹر فرشتوں کو مل رہا ہے تب بھی ہم عبادت کے اندر مشغول، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پرانا رجسٹر فرشتوں سے لے رہے ہیں تب بھی ہم عبادت کے اندر مشغول ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہ ہو کہ ہم ساری رات نوافل پڑھیں، ساری رات ذکر و اذکار کریں اور صبح فجر کی نماز میں نہ آئیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، ساری رات، اور صبح کی نماز میں نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے اور صبح کی نماز کے اندر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھے اور فوراً سو جائے اور فجر کی نماز پھر باجماعت ادا کرے، وہ شخص ہے جو ساری رات عبادت کرے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا تسبیحات بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ جو ذات کو سو گیا، عشاء کی نماز بھی اس نے باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی، یہ اس شخص سے افضل ہے جس نے ساری رات عبادت کی۔ اس لیے آپ عبادت کریں اپنی استطاعت کے مطابق، رات کو جلدی سو جائیں، رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے سو جائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری رات عبادت کے اندر لکھ دیں گے۔ اسی طرح یہاں سے ایک بات ذہن کے اندر آ گئی، تہجد کا بہت بڑا اجر ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز فرض کی تھی، تہجد کی جو نماز ہے۔ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے آخری حصے میں اپنا آخری حصہ قیمتی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو اس امت کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کے اندر استطاعت ہے
اگر کسی کے اندر استطاعت ہے تو وہ صبح جلدی اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور 4 رکعت، جتنی 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا ثواب 10 کے بدلے 10 گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ شب برات کی رات، اس رات کے اندر ہمارے رجسٹر پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی ایام کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، لیکن جو شب برات کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اول رات ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، ہے کوئی مریض جس کو میں شفا عطا کروں، ہے کوئی تنگ دست جس کو میں روزی عطا کروں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات صدائیں لگاتے رہتے ہیں اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول کر بندوں کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آج ہم اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں، کبھی اس کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، کبھی کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں، کبھی کس کے سامنے جاتے ہیں، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں شعور دیا، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم چل سکیں، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کھا سکیں، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم پی سکیں، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بول سکیں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، ہم دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے سامنے تو گڑ گڑائیں۔ آج دنیا کے ایک دستور ہے کہ اگر آپ ایک بندے کے پاس 2 بار جاتے ہیں، 3 بار جاتے ہیں، چوتھی 5ویں بار کہے گا یار تجھے کیا مسئلہ ہے، بار بار آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جتنی بار جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں یا ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بار ہماری طرف لپک کر کہتے ہیں یا عبادی، بتا میرے بندے تجھے کیا مسئلہ ہے، میں تیرا حل کروں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جو اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، جو اتنا پیار ہم سے کرتا ہے کہ ایک ایک نیکی ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کبھی نہ کریں، کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دے دیا کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنا ہو سکے آپ خرچ کریں۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سب نے اسی کی طرف جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، مال نے بھی چلے جانا ہے، ساری دنیا نے فنا ہو جانا ہے، کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، جتنا ہو سکے۔ کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑوسی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں پڑوسیوں کے حقوق ہم پر فرض نہ ہو جائیں۔ جس طرح اولاد کے حقوق باپ پر فرض ہوتے ہیں، ماں کے حقوق باپ پر، اولاد کے حقوق والدین پر، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہم پر فرض نہ ہو جائیں۔ اس لیے ناشکری سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرماتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس دھرتی پر، اس کائنات کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا کہ میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، ایک خدا کہتا کہ میری مرضی ہے، دوسرا کہتا ہے میری مرضی ہے۔ اسی طرح ایک دو خدا ہو ہی نہیں سکتے وہ جہان کے اندر، اس لیے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی سے مدد مانگے، اولاد مانگنی ہے اسی سے مانگے، رزق مانگنا ہے اسی سے مانگے۔ باقی آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں بزرگوں کو، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کسی کے وسیلے سے۔ سب سے بڑا وسیلہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو وسیلہ بنائیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ ان کو وسیلہ بنائیں۔ شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس رات کے اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور ماں باپ کا نافرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں کرتا کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ قرآن مجید نے کیا کہا کو والدین کے بارے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک، کلمہ اف ذرا برابر منہ بھی نہیں کرنی ان کے سامنے، منہ بھی ان کے سامنے نہیں بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تک بنا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اس رات کے اندر جا کر اپنے والدین کے قدموں کے اندر پڑ جائے، ان کے قدموں کے اندر گر کر ان سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسرا، شوقیہ طور پر کتے پالنے والا، جو شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں کرتا۔ باقی رکھوالی کے لیے اس کے شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ جو شوقیہ کتے پالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور بھی کافی ہیں، اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کو ادھر بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر خرافات سے بچیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات کے اندر کچھ عبادات کو مخصوص کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے، اس طرح نمازوں نوافل کی جماعت کرواتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام سے، نہ سلف صالحین سے۔ کسی بھی دن، خواہ وہ شب معراج کا دن ہو، شب برات کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے نماز تراویح کے علاوہ، نہ صلاۃ التسبیح کی با جماعت نماز، با جماعت کہہ رہا ہوں، با جماعت نماز ثابت نہیں ہے، جماعت جو کرواتے ہیں۔ باقی آپ علیحدہ طور پر خلوت میں جتنے مرضی نوافل پڑھیں، قیامت والے دن اگر فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوافل سے پورا کرے گا۔ جتنے مرضی نوافل پڑھیں، اس سے کون روکتا ہے، لیکن با جماعت کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، قبرستان کے اندر جانا، ہر سال لوگوں کو جمع کرنا، پھر ان کو لے جا کر قبرستان میں جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر قبرستان زندگی میں ایک بار گئے ہیں۔ آپ نے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو آپ زندگی میں ایک بار چلے جائیں، زندگی میں ایک بار چلے جائیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو گیا۔ یہ کیا کہ لوگوں کو جمع کرو، پھر قبرستان جاؤ، وہاں سے ذکر کرتے ہوئے آؤ، ذکر کرتے ہوئے آؤ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ثواب سمجھ کر یہ کام کرتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو چیزیں ثابت ہیں صرف انہی پر گزارا کریں، وہی اپنائیں، آپ عبادت کریں، نوافل پڑھیں۔ اور آخری بات، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر کھانا اچھا ہوگا، فلاں جگہ پر یہ چیز اچھی ہوگی، فلاں جگہ پر یہ چیز اچھی ہوگی۔ وہ مولوی صاحب کا بیان اس نیت سے نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم عمل کریں گے، ہم اس کے بعد نوافل پڑھیں گے۔ وہ دیکھ کی طرف منہ ہوتا ہے کہ کب
مولوی صاحب بیان ختم کریں گے اور اس کے بعد دسترخوان سجے گا، انشاءاللہ مزے اڑائیں گے ہم۔ اس لیے میرے دوستو اس طرف بھی زیادہ توجہ نہ دیں۔ اگر کسی جگہ ہو، اگر کوئی ثواب سمجھ کر یہ کھلا رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ اس کی طرف وہی منہ کر لیں، اسی کو وہ کافی سمجھیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ بھی کچھ کوشش کیا کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا، آپ خود خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس رات کے اندر آپ خود خرچ کریں ثواب کی نیت سے، کسی کو بتائے بغیر۔ حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا عطا فرماتا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ دوسری روایت بیان کرو جی، یہ تو کفی والی نہ کرو۔ چلو جی، اس طرح دی روایت تو کوئی ذہن وچ نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وکھاتے صدقہ کرن دی بھی حدیث وچ روایات موجود ہیں۔ صحابہ اکرام، غزوہ تبوک دا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ میدان جہاد واسطے مال چاہیے۔ حضور صحابہ اکرام جوک در جوک صدقہ کر رہے ہیں، جوک در جوک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا مال ہے گھر دے اندر، لیکن سارا مال لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمیں پا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 900 اٹھ بما ساز و سامان لوگوں کو ترغیب دیون واسطے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر روایات موجود ہیں۔ اس لیے دکھا کر بھی صدقہ کرنا اور خفیہ صدقہ کرنا، دونوں کی روایات موجود ہیں۔ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اگر آپ صدقہ کریں گے تو یہ ریاکاری کے اندر آئے گا۔ اگر آپ ترغیباً صدقہ کریں گے، ترغیباً کہ صدقے کا رواج نہیں ہے کسی جگہ، تو کوئی بندہ ترغیباً کوئی 5,000 دے دیتا ہے، کوئی 7,000 دے دیتا ہے، اسی طرح مسجد کے لیے اعلان ہو گیا، مدرسے کے لیے اعلان ہو گیا، کسی بھی نیک کام کے لیے اعلان ہو گیا، تو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر جو سب سے زیادہ پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد جتنے لوگ صدقہ کرتے ہیں سب کا ثواب اس پہلے والے شخص کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دکھا کر بھی صدقہ کرنا جائز ہے، لیکن ترغیب ذہن کے اندر یہ نہ ہو کہ فلاں دیکھے کہ کتنا سخی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کے، اس کے اندر ایک سخی بھی ہے کہ جن کو فرشتے پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک آئیں گے۔ اس کے اندر ایک سخی بھی، ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک لمبی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ کہے گا اللہ جی میں تو صدقہ کرتا رہا، میں تو غریباں نو دیندا رہا، نال ویڈیو بنواتا رہا۔ آج کل ماحول ایسے ہے نا کہ تھوڑا سا کسی غریب کی مدد کر دی، ساتھ ویڈیو بھی بنا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے صدقہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اینو پکڑو، جہنم میں سٹ دو۔ اس لیے میرے دوستو خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ اور ایک چیز میں بھول گیا کہ ایک اور آدمی ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بخشیں، جو رشتوں کو قطع کرنے والا، یعنی جو کسی اپنے رشتہ دار سے بولتا نہیں ہے، ناراض ہے، رشتوں کو توڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ فمن ہجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا، 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہا، فماتا، اسی حالت میں وہ مر گیا، دخل النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اتنی سخت وعید رشتوں کو توڑنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو قطع کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک، سل من قطعک، رشتوں کو جوڑو، واعف عمن ظلمک،
اور اس شخص سے درگزر کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ کی یہ باتیں ہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو کردار ہے، ان کی جو گفتار ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ میرے امتیوں کو کہہ دو کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات سنے، ہماری ہر دعا قبول کرے، تو اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنا لیں۔ سب حضرات عزم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو کما حق ہو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔